اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہاج القاصدین صفحہ نمبر 175، فصل ہفتم، 7ویں فصل، قرابت داری اور ہمسائیگی کے حقوق۔ قرابت داری یعنی رشتہ داری، اور ہمسائیگی یعنی نیبرز، ان کے حقوق۔ مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب ملو تو سلام کہو، جب بلائے تو جاؤ، اور وہ چھینک مارے تو جواب دو، وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، اس کی قسم کو پورا کرو، یعنی اگر وہ تم پہ کوئی قسم ڈالے تو اسے پورا کرو۔ جب تم سے خیر خواہی چاہے تو خیر خواہی کرو، غائبانہ طور پر اس کی حفاظت کرو، اور اس کے لیے وہ کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے بھی ناپسند کرو۔ باقی باتیں تو بہت واضح ہیں، لیکن یہ بات جو ہے جب تم سے خیر خواہی چاہے تو خیر خواہی کرو، یعنی جب تم سے کوئی مشورہ مانگے یا کوئی بھلی بات یعنی اچھی نصیحت چاہے، یا پھر کسی معاملے میں کوئی سفارش چاہے یا مدد چاہے تو ایسے موقع پر اس کی مدد کرو۔ یہ تمام باتیں احادیث میں ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے قول اور فعل سے تکلیف نہ دو، اور مسلمانوں کے لیے متواضع رہو یعنی ہمبل رہو، متکبر نہ بنو، اور بعض کے متعلق بعض کی باتیں نہ سنو یعنی غیبت نہ سنو۔ اگر کوئی بات کان میں پڑ جائے تو دوسروں تک نہ پہنچاؤ، کیونکہ اس سے دوسروں کے دل خراب ہوں گے اور پھر ان کے باہمی تعلقات متاثر ہوں گے۔ اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر جھگڑا ہو تو 3 دن سے زیادہ مسلمان سے قطع تعلق نہ کرے، کیونکہ اس میں مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے قطع تعلق کرے، یعنی تعلق کاٹ دے، بات چیت بند کر دے، یہ جائز نہیں۔ جب 3 دن گزر جائے تو اس سے ملے اور اس پر سلام کہے، یعنی خود ہی راضی ہو جانا چاہیے، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرا آئے اور وہ منائے تو پھر انسان آگے بڑھے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے تو دونوں اجر میں شریک ہو گئے، اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والا قطع تعلق کے گناہ سے بچ جائے گا اور سارا اجر اسی کو مل جائے گا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قطع تعلق کا یہ مسئلہ دنیاوی امور میں ہے۔ اگر دین کا حق ہو تو اہل بدعت اور خواہش پرست اور معصیت کے رسیہ سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لے، جب تک کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے یا توبہ نہ کرے۔ یہ ان کا اپنا ایک استدلال ہے، جس کی بہرحال دین میں کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ملتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے لوگوں سے تعلقات رکھے، اور غرض کیا تھی کہ انہیں دین کی طرف بلایا جائے۔ اگر آپ صرف نیک لوگوں کو ہی جانتے ہیں یا نیک ہی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں تو اس سے انسان کی زندگی میں امن تو بہت ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو دین سے دور ہیں، تو جہاں ایک طرف ان کی باتوں سے یا ان کی حرکات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں دوسری طرف آپ کے ذمہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ ان کو دین کی طرف لائیں اور ان کو ان کی بدعات اور ان کی جو غلط کام ہے ان سے خبردار کریں، کیونکہ اگر قطع تعلق آپ نے کر لیا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر ایسا موقع ہو کہ کوئی ایسا شخص جس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کا اپنا دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو اس میں پھر جس حد تک ہو سکے محتاط رہے، یعنی انسان اس معاملے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں اختیار کر سکتا۔ اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ انسان کا دین اور ایمان کس حال میں محفوظ ہے، یعنی کس طریقے سے وہ اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے یا اپنے عمل کو۔ کیونکہ بعض اوقات جب آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں جو اللہ رسول کا مذاق اڑاتے ہیں یا دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر آپ ان میں بیٹھے رہتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جاؤ، لیکن اگر وہ اس بات کو چھوڑ دے تو پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ دوبارہ ان سے بات کر سکتے ہو۔ طویل عرصے تک اگر انسان ایسے لوگوں کے بیچ میں ہو جو براہ راست دین کا مذاق تو نہ اڑائیں لیکن اپنی مجلسوں میں دوسروں کی غیبت کریں، غلط باتیں کریں، جیسے کئی دفعہ خاندانوں کے اندر ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کوشش کرے
کہ دوسروں کو روکے، اور اگر سمجھے کہ وہ روک نہیں سکتا تو پھر چپکے سے کسی اور کام میں مشغول ہو جائے اور ایسی مجلس میں نہ بیٹھے جس سے انسان کے تعلقات دوسروں سے خراب ہوں، یا یہ کہ انسان دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے بھی اچھا سلوک کر سکتا ہو اپنی ہمت کے مطابق اچھا سلوک کرے۔ کسی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے، دروازے پر رک کر 3 دفعہ اجازت مانگے، اگر اجازت نہ ملے واپس آ جائے۔ اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور یہ اس طرح ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے شایان شان طریقے کے مطابق معاملہ کرے۔ جاہل سے علم کی، کھلنڈرے سے فقہ کی، اور کن ذہن سے علم کی باتیں بیان کرے گا تو خود بھی تکلیف پائے گا اور ان کو بھی تکلیف دے گا، کیونکہ وہ ان کی عقل سے بالا ہوں گی۔ اور پھر اس طرح جب وہ نہیں سمجھیں گے تو فرسٹریشن ہوگی، لہذا لوگوں سے ان کی عقل اور ان کی سمجھ کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے۔ اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ بڑوں کی عزت کرے اور بچوں پر شفقت، اور تمام لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور نرم دلی سے پیش آئے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ان سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے اور اپنی طرف سے لوگوں سے انصاف کرے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جو سلوک کرنا ضروری ہو۔ حضرت حسن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف 4 باتوں کی وحی کی ہے اور فرمایا ان میں سے ایک میرے لیے اور ایک تیرے لیے، اور ایک تیرے اور میرے درمیان، اور ایک تیرے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ میرے لیے یہ ہے کہ تو میری عبادت کر اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تیرے لیے یہ ہے کہ میں تیرے اعمال کا بدلہ تجھے اس وقت دوں گا جب تجھے اس کی بڑی ضرورت ہوگی، اور جو تیرے اور میرے درمیان ہے وہ تیری دعا ہے، تو دعا کر میں قبول کروں گا، اور جو تیرے اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ اس طرح رہ جیسا کہ تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ رہے۔ یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ انسان معیار اس چیز کو بنائے کہ جس بات سے اسے خود دوسروں سے تکلیف پہنچتی ہو وہ بات دوسروں کے حق میں نہ کرے، تو انشاءاللہ پھر تعلقات بہت بہتر رہیں گے۔ عموماً مشکل کیسے ہوتی ہے یا کب ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے لیے تو اچھا چاہتے ہیں، یعنی لینے کے معاملے میں بہت آگے ہوتے ہیں، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اپنا حق پورا وصول کرتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے ناپ تول کے جب کچھ دیتے ہیں تو وہ کم کر کے دیتے ہیں، یعنی دیتے نہیں ہیں پورا۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، یعنی ہم اگر بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو مجھے لوگوں میں اچھی نہیں لگتی، جو اگر لوگ وہ کام کرے تو مجھے سخت ناپسند ہوتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو سمجھائے کہ مجھے بھی کسی کے حق میں ایسا نہیں کرنا۔ مثلا اگر آپ کو کسی کے زور سے دروازہ کھولنے یا بند کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس سے بچیں۔ اگر کسی کے مخصوص طریقے سے پاؤں پٹخا کے چلنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ خود اس طرح اپنے آپ کو روکیں تاکہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ کوئی ایسی حرکت جو دوسروں میں دیکھتے ہیں اور آپ کو ناگوار گزرتی ہے وہ حرکت اپنے اندر سے نکال دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر مشکل نہیں ہوگی۔ اور اس سے یہ بھی ہے کہ باوقار لوگوں کی زیادہ عزت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کے درمیان مرتبے بنائے، بچے کے ساتھ معاملہ اور طرح کیا جاتا ہے، برابر والے کے ساتھ اور طرح کیا جاتا ہے، اور بڑے کے ساتھ مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر بڑوں کی بھی قسمیں ہوتی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے مقام اور مرتبہ دے رکھا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے زیادہ عزت دی ہے ان کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ باہمی تعلقات کی اصلاح کرے اور مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتا رہے، یعنی ان کے عیب ڈھانکتا رہے، ان کی برائیوں کو چھپاتا رہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی دنیا میں گناہ گاروں کی پردہ پوشی کرے گا وہ اللہ کی منشا پوری کرے گا کہ اس نے زنا میں 4 عادل آدمیوں کی گواہی رکھی ہے جو یہ گواہی دیں کہ انہوں نے اس طرح دیکھا ہے جیسے سرمہ دانی میں سرمچو،
یعنی بالکل زنا کا فعل دیکھا ہے اور 4 آدمیوں نے دیکھا ہے تو وہ صرف گواہی دے سکتے ہیں. اگر کسی نے اس طرح کا عمل نہیں دیکھا تو اسے اپنے منہ سے کوئی بات نکالنی نہیں چاہیے. اور ایسا اتفاق نہیں ہوتا، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اس طرح کی حالت میں دیکھ پائے. اور دنیا میں اس کے کرم کا ہی یہ اثر ہے کہ آخرت میں بھی بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے. یعنی اگر اللہ نے دنیا میں انسانوں کو سزا سے اس طرح بچایا اتنی سخت کڑی شرط رکھ کے، تو امید ہے کہ جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی سزا سے بھی نجات دے. اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچے، ایسے کام نہ کرے کہ جن کے کرنے سے انسان کے اوپر کوئی الزام آئے، یعنی اپنی طرف سے تو بچے. پھر یہ الگ بات ہے کہ لوگ کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں. لوگوں کے دلوں کو بدزنی اور ان کی زبانوں کو غیبت سے بچائے، یعنی ایسا کام نہ کرے کہ وہ بدگمان ہو یا یہ کہ وہ پھر مجبور ہو جائیں آپ کے خلاف کوئی بری بات کہنے پر. اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ جس مسلمان کو بھی سفارش کی ضرورت ہو اس کی سفارش کرے اور ان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا رہے. یعنی اگر آپ کی سفارش سے کسی کا کوئی کام بن جائے تو اس میں پیچھے نہ رہے. اور اس سے یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کو کلام کرنے سے پہلے سلام کہے. مصافحہ کرنا بھی سنت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مسلمان آدمی ملاقات کریں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ان کی دعا قبول کرے اور ہاتھ الگ کرنے سے پہلے ان کو بخش دے. یعنی مصافحہ کا اتنا اجر و ثواب ہے. ایک اور حدیث میں ہے، جب مومن مومن سے مصافحہ کرتا ہے، یعنی ہینڈ شیک کرتا ہے، تو 100 درجے رحمت نازل ہوتی ہے اور اس میں سے 99 درجے اسے ملتی ہے جو زیادہ خندہ روح اور اچھے خلق والا ہو. یہ حدیث ضعیف ہے لیکن پچھلی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے کہ جب 2 مسلمان ملاقات کریں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور مصافحہ کریں تو اس مصافحے کا اتنا اجر ہے کہ اس سے بھی انسان کی بخشش ہوتی ہے. اور یہ جو دوسری حدیث میں نا کہ خندہ روح اور اچھے خلق والا زیادہ ثواب والا، تو یہ حدیث تو اگرچہ ضعیف ہے لیکن قدرتی بات ہے کہ جو شخص جتنے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا. بزرگ عالم دین کے ہاتھوں کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں اور نہ گلے ملنے میں کوئی حرج ہے. اور علماء کی تعظیم کے لیے ان کے رکاب کو تھامنا جائز ہے. رکاب کیا ہوتی؟ سیڈل ہوتی نا گھوڑے کی، یعنی جس کے اوپر چڑھ کے نا وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، تو اس کو کیوں تھامنا ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ نہ تھامی جائے تو اس پہ یعنی سلپ ہو سکتے ہیں یا وہ پیچھے آگے ہو سکتی ہے، یعنی چڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن آج کل وہ گاڑی کا دروازہ ہو سکتا ہے یا اسی طرح کی کوئی چیز ہو سکتی. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی رکاب تھامی. تو گاڑی کا دروازہ کیوں تھام کے رکھتے ہیں کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹھتے ہوئے انسان کے ساتھ لگ جائے. اسی طرح اہل فضل کی عزت افزائی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جانا اچھا ہے، البتہ جھکنا منع ہے. ہاں، عالم دین کو یا کسی بزرگ کو لوگوں سے نہ یہ توقع رکھنی چاہیے نہ اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں سے خود کہے کہ آؤ میرے ہاتھ چومو، آؤ مجھ سے گلے ملو، یا یہ کہ تم گاڑی کا دروازہ کھولو اور اگر نہ کھولا جائے تو وہ مائنڈ کر جائے، یا یہ کہ پھر لوگوں کو کہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ میرے لیے، اور نہ کھڑا ہو تو پھر سزا دیے رکھے جیسے چھوٹے بچوں کو اسکول میں دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں. ہاں، جھکنا جو ہے یعنی رکوع کی حالت میں آنا یا اس سے زیادہ نیچے اوپر، وہ درست نہیں ہے کیونکہ رکوع اور سجدہ اللہ ہی کے لیے. اور اس سے یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت، مال اور جان کو دوسروں کے ظلم سے بچائے اور اس کی حمایت اور مدد کرتا رہے. اور یہ بھی ہے کہ جب کسی متکبر سے واسطہ پڑے، یعنی کسی ایسے شخص سے کہ جو انتہائی بد اخلاق اور سخت گیر قسم کا ہو، تو حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق اس سے بھی اچھا سلوک کرے، البتہ اس کے شر سے بچتا رہے، یعنی محتاط رہے. محمد بن حنفیہ نے کہا، وہ آدمی عقل مند نہیں جو ایسے آدمی سے بھلا سلوک نہ کرے جس کے ساتھ رہنا لازمی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی کشادگی پیدا کر دے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ رہنا بالکل پسند نہیں کرتے، جس کے ساتھ رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات شوہر بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے، بعض اوقات ساس بہو کے درمیان ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایک جگہ پہ کام کرنے والوں کے درمیان ہو سکتا ہے. یعنی مختلف لوگ ہوتے ہیں زندگی میں جن سے ہم ملتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے ساتھ چند گھڑیاں گزارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، ان کی عادات کی وجہ سے یا ان کے طبیعت کے اندر بہت جذباتیت ہونے کی وجہ سے، یا پھر ان کے کپڑوں کے اندر ایسی اسمیل آتی ہو، یا وہ یعنی ہائیجین کا خیال نہ رکھتے ہوں،
تو ایسے میں بعض اوقات انٹر پرسنل ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، تو اب ان کو کہیں دور پھینکنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ آدمی عقل مند نہیں جو ایسے آدمی سے بھلا سلوک نہ کرے جس کے ساتھ رہنا لازمی ہو۔ یعنی اب آپ کو پتا ہے کہ اس نے بھی یہاں رہنا ہے اور آپ نے بھی وہیں رہنا ہے۔ بعض اوقات بہن بھائی ہوتے ہیں گھر میں، یعنی کوئی بھی دو افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا باہم ایک دوسرے سے بالکل مزاج نہ ملتا ہو۔ اب اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اپنے غم، غصے اور فرسٹریشن کا اظہار کر کے تو میں کر کے بات ختم کر دے۔ ایک یہ ہے کہ انسان صبر اور برداشت سے کام لے، اور پھر انسان دوسرے کے ساتھ بھلا سلوک کرتا رہے جتنا وہ کر سکے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بھلے سلوک کی وجہ سے دوسرا شخص بھی اپنا رویہ تبدیل کر لے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی کشادگی پیدا کر دے، کیونکہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی شخص پیدائش سے موت تک کسی کے ساتھ رہا ہو۔ یعنی زندگی میں انسان پہلے بچہ ہوتا ہے تو والدین کا محتاج ہوتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے تو والدین سے الگ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ الگ ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، دوست ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں یہ نہیں ہوا کہ ہمیشہ کسی ایک انسان کے ساتھ انسان کو رہنا ہو۔ قدرتی طور پر جیسے زمین کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اسی طرح زمین پہ رہنے والوں کی بھی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور انسان ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں، لیکن جتنا عرصہ بھی کوئی کسی کے ساتھ رہے تو ضروری ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ بھلا سلوکی کرے، اور یہ بھی ہے کہ امیروں کے ساتھ رہنے سے پرہیز کرے۔ اس کی کیوں ممانت ہے؟ کیونکہ پھر انسان کے دل میں ہر وقت ایک حسرت اور شکوہ اور غم رہے گا، اور اس سے انسان کی شخصیت گھٹ کر ختم ہو جائے گی اور اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہوگی۔ زیادہ تر مسکینوں کے ساتھ رہے، کیونکہ غریبوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر ایک قناعت کا جذبہ بھی آتا ہے، سکون بھی آتا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری بھی ہوتی ہے۔ اور یتیموں سے اچھا سلوک کرے، جو بیمار ہو ان کی بیمار پرسی کرے، یعنی عیادت کرے۔ بیمار پرسی کے آداب یہ ہیں کہ اپنا ہاتھ مریض پر رکھے اور اس سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے، نرمی کا اظہار کرے، اس کے لیے تندرستی کی دعا کرے، اور مکان میں رکھی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھے، نگاہ نیچی رکھے۔ یہ بہت ہی کام کی بات بتائی ہے کہ بعض لوگ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ ادھر توجہ نہیں کرتے کہ جس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا کیا رکھا ہوا ہے اور کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، اور وہ کبھی دیواروں کو دیکھیں گے، کبھی چھت کو دیکھیں گے، کبھی کارپیٹ کو دیکھیں گے، کبھی فرنیچر کو دیکھیں گے، اور بیمار کی طرف یا جس سے ملاقات کرے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ اور یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے کہ انسان سے زیادہ چیزوں سے دلچسپی رکھے، اور انسان سے اس کی ہمدردی کم ہو، اور اس کی توجہ جو ہے وہ لا یعنی اور غیر ضروری چیزوں کی طرف ہو۔ تو یہ انہوں نے کئی سو سال پہلے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جائے تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے، اظہار ہمدردی کرے، دعا کرے، اور ادھر ادھر نہ دیکھے، اور اپنا کام کر کے واپس لوٹے۔ اور مریض کے لیے مستحب ہے کہ دعا اور اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں جسم میں درد کی تکلیف ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان کے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو کوئی ایسی تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ جو ایک زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ عمرے پہ گئے، وہاں پر کوئی آپ کو تکلیف شروع ہو گئی، کوئی موچ آ گئی، کوئی اور اس طرح کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تیرے جسم میں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ، اور بسم اللہ 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں ہر اس چیز کی برائی سے جسے میں پاتا ہوں اور جس کا مجھے خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں۔ یعنی بسم اللہ 3 بار اور دعا 7 بار۔ اگر دعا یاد کر لی جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور ضروری نہیں کہ کسی درد پر یا کسی خاص تکلیف پر، یعنی کوئی بھی تکلیف ہو تو انسان اس پہ پڑھ سکتا ہے۔ مریض کے لیے ضروری ہے کہ اچھی طرح صبر کرے، خدا کا شکوہ شکایت نہ کرے۔ یعنی یہ تو کہہ سکتا ہے مجھے درد ہے، مجھے تھکاوٹ ہے، مجھے بخار ہے، لیکن اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں۔ دعا خشوع سے کرے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔
اور یہ بھی ہے کہ مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور قبروں کی زیارت کرے. جنازے کے ساتھ جانے کا مقصد مسلمانوں کا حق پورا کرنا اور عبرت حاصل کرنا ہے. یعنی ایک تو جانے والے کے لیے دعا کرنا اور اس کو قبر تک پہنچانے کا اہتمام، اور دوسرا یہ کہ سبق حاصل کرنا کہ میرا بھی سفر یہی ہے، اسی راستے پہ مجھے بھی آنا ہے ایک دن مرنے کے بعد. حضرت آمش نے کہا کہ ہم جنازے میں حاضر ہوتے تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ کس سے تعزیت کریں، کیونکہ سبھی لوگ سوگوار ہوتے. بعض لوگ تو جنازے کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور پھر دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اپنی اپنی پڑی تھی. اور اب تو ماشاءاللہ موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں، جنازے میں ہو کہ مسجد میں ہو کہ حرم میں ہو کہ طواف میں ہو، اور ہر جگہ اسے دوست بنائے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے، انسانوں کی طرف توجہ کم ہوتی. بس یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑی تکلیف دہ بعض اوقات بات ہوتی ہے کہ جس کے پاس آپ بیٹھے ہیں اسے چھوڑ کر آپ مشین کے ذریعے دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کریں. تو پھر آپ کو کسی کے پاس بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ پاس بیٹھ کر بھی کسی اور سے چیٹ کر رہے ہیں، کسی اور سے آپ فون پہ بات کر رہے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور جس سے ملنے گئے اس کا وقت ضائع کرتے ہیں، اس سے بات کم کرتے ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد موبائل پر دوسرے باہر کے لوگوں سے بات شروع کر دیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا ایک چائنیز پرائم منسٹر کے بارے میں کہ ان کا ملاقات کا طریقہ کیا ہے، کہ جو ان کے ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے اس میں نہ کوئی فون ہوتا ہے، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی اور. جو ٹائم مقرر ہوتا ہے ملاقات کے لیے اس ٹائم میں صرف اور صرف وہ اس شخص کی طرف توجہ دیتے ہیں جس کی وہ بات سن رہے ہوتے ہیں یا جو ملاقات کے لیے آیا ہوتا ہے. جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو بات منقطع ہو جاتی ہے اور پھر دوسرے شخص کی باری ہوتی ہے جو بھی. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جس شخص سے بات کرتے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کہ انسان، اور یہ جیسے جنازے پر سب سوگوار ہیں اور سب خاموش ہیں اور ایک غم کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اگر اس وقت بھی آپ ٹیکسٹ میسیجنگ کر رہے ہیں اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جنازے کا. اور قبروں کی زیارت کا مقصد دعا اور عبرت اور دل کا نرم کرنا ہے. جنازے کے ساتھ جانے کے آداب یہ ہیں کہ پیدل چلے، پرخشوع ہو یعنی جسم پر رقت طاری ہو، خاموش رہے، میت کو دیکھتا جائے، موت کے متعلق سوچے اور اس کی تیاری کرے. عورتیں اگرچہ جنازے کے ساتھ نہیں جاتی لیکن اگر میت والے گھر میں جائیں تو اسی طرح کی کیفیت اپنے اوپر طاری کریں. وہاں بیٹھ کر ریسیپی شیئر کرنا، کپڑوں کی باتیں کرنا اور ادھر ادھر بچوں کی باتیں کرتے رہنا، یہ بیکار میں پر وقت ضائع کرنا ہے. ایسا کرنا تو گھر میں ہی بیٹھے، اور اگر وہاں جائے تو اپنے کام سے جائے، تھوڑی دیر بیٹھے لیکن جتنی دیر بیٹھے وہاں سے کوئی سبق سیکھ کر اٹھے. معلوم ہونا چاہیے کہ ہمسائیگی اخوت اسلامی کا تقاضا پوری کرنے کے علاوہ اور حقوق کا بھی مطالبہ کرتی ہے. ہمسائیگی یعنی ہمسائے میں ساتھ رہنا، کسی کا نیبر ہونا، اخوت اسلامی کا تقاضا پورا کرنے کے علاوہ اور حقوق کا بھی مطالبہ کرتی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ اسلامی بھائی چارے کا حق ادا کیا جائے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو ذمہ ہوتی ہیں انسان کے. یعنی ہمسایہ اسلام کے سارے حقوق کے علاوہ اور بھی کچھ حق رکھتا ہے. اسلام کے حقوق تو پیچھے آپ پڑھ چکے نا، اس چیپٹر کے بالکل شروع میں پہلے پیراگراف میں تھے. حدیث میں آیا ہے کہ ہمسائے تین ہیں، ایک جس کا ایک حق ہے، ایک وہ جس کے دو حق ہیں، اور ایک وہ جس کے تین حق ہیں. جس کے تین حق ہیں وہ مسلمان قرابت دار ہمسایہ ہے، یعنی مسلمان پھر رشتہ دار اور پھر ہمسایہ. اس کے لیے ایک حق ہمسائیگی کا ہے، ایک اسلام کا اور ایک حق قرابت کا. اور جس کے دو حق ہیں یہ مسلمان ہمسایہ ہے جس کا ایک حق اسلام کا ہے اور ایک ہمسائیگی کا. اور جس کا صرف ایک حق ہے وہ مشرک ہمسایہ ہے، یعنی اگر نان مسلم پڑوسی ہو تو اس کا بھی حق ہوتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ ہمسائے کا حق صرف یہی نہیں کہ اسے تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کی طرف سے دی گئی ایذا کو برداشت کرنا، اس سے نرمی کرنا، بھلائی میں ابتدا کرنا اور پہلے سلام کرنا بھی ہے. کیا کیا کرنا؟ اس کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف برداشت کرنا، اس سے نرمی کرنا، بھلائی میں ابتدا کرنا، اچھا کام کرنے میں، خیر خواہی میں، خیال رکھنے میں پہل کرنا، اور پہلے سلام کرنا بھی. ہاں اس سے طویل گفتگو نہ کرے. بعض لوگوں کو باتوں کی عادت ہوتی ہے اور وہ باتیں کیے چلے جاتے ہیں اور باتوں میں راحت پاتے ہیں، اور پھر ہمسایوں کے ساتھ یہ مشکل زیادہ ہو جاتی
ہمارے یہاں بھی بعض اوقات کیا رواج ہوتا ہے کہ لوگ صبح صبح ایک دوسرے کے گھر چل پڑتے ہیں اور پھر بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں. ان کو بالکل اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ دوسرے کس حال میں ہے یا اس سے کوئی زیادہ اہم کام بھی ہوگا. جس کو کہتے ہیں نا کہ باتوں کا چسکا. کچھ لوگوں کو جیسے نشہ ہوتا ہے نا کوئی تمباکو وغیرہ کا یا سگریٹ کا، اسی طرح کچھ لوگوں کو باتوں کا نشہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ اپنی باتیں کر نہ لیں اور سنا نہ لیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی اور کی سنے یا نہ سنے، اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا. تو یہ بھی اذیت دینے والی چیزوں میں سے ہے. اور لایانی گفتگو جو ہوتی ہے، خاص طور پر بے مقصد گفتگو، اس کا تو ویسے بھی حساب ہوگا، اور اس میں بہت سی غلط باتیں بھی زبان سے نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. بعض لوگ اگر بھولے سے ان کو فون کر بیٹھے تو وہ صرف یک طرفہ بولے چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دوسرے کی رائے کیا ہے یا دوسرا کیا کہے گا یا اس کا بھی کوئی نقطہ نظر ہے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. انہیں اتنے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، اپنی ذات اتنی عزیز ہوتی ہے کہ بس انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی یا ہم کیا محسوس کرتے ہیں یا ہمارے دل میں کیا ہے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دوسرا کس مصیبت میں ہے. کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو واش روم جانا ہے یا اسے کھانا کھانا ہے یا کوئی اور اس کے انتظار میں ہے یا کوئی بیمار اس کے پاس ہے کہ جس کی اسے عیادت کرنی، اسے اس بات کا کوئی فکر فاقہ، کوئی غم، کوئی خیال بھی نہیں شاید آتا. اس کو خیال ہے تو صرف اپنی ذات کا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے. اور یہ انتہائی تکلیف دہ اور نہایت ناگوار بات ہے کہ انسان صرف اپنی ذات کا سوچے اور دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی تکلیف کو بھول جائے. اور میں آپ سب سے کہوں گی، خاص طور پر جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اور بہت ہی میں یعنی کہ ہمدردانہ درخواست کروں گی کہ خدا را ہم سب اپنی اپنی گفتگوؤں کا جائزہ لیں کہ ہم کتنی بات کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اور کتنی ہمیں کرنی چاہیے اور کس موقع پہ کرنی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات طویل گفتگو، بے موقع گفتگو سراسر دوسروں کی اذیت کا سبب بنتی ہے، اور اس کے پیچھے بعض اوقات کو مقصد بھی نہیں ہوتا. بس صرف اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے اور پھر وہ ہم آئیڈیا ہر ایک سے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، چاہے اس کا کوئی سر پیر ہو یا نہ ہو، اور بے موقع بعض اوقات ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ عادت جو ہے یہ وقت ضائع کرنے کا سبب. بعض اوقات میں دیکھتی ہوں لوگوں کو اور مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ کر چائے کا کپ رکھ کر باتوں پہ باتیں کیے چلے جاتے ہیں. اچھا فلاں نے یہ کہا، پھر اس میں سے چٹکلا نکال لیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ادھر پھر ادھر، کوئی ماضی کو مستقبل. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان سب نے قرآن پڑھ رکھا ہے. جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو بڑی بڑی تقویٰ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب عملی زندگی آتی ہے تو سارا تقویٰ بھول جاتا ہے اور وقت کو اس بے دریغ طریقے سے لوٹاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے وقت کی قدر کیوں نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت کچھ کر نہیں پاتے. دین جو ہے وہ صرف باتیں کرنے کا نام نہیں ہے. دین جو ہے وہ عملی طور پہ کچھ کرنے کا نام ہے. کسی کی مدد کریں، کسی کی خدمت کریں، کوئی کام کریں. بعض اوقات نہ اپنا ہوش ہے، نہ بالوں کا ہوش ہے، نہ کپڑوں کا ہوش ہے، نہ آس پاس کی چیزوں کا ہوش ہے، صرف باتوں کا ہوش ہے. تو یہ کس قسم کا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہم پھیلا رہے ہیں؟ کیا ان حرکتوں سے دین پھیلے گا؟ دین کا کام کرنے والے باتیں بہت کم کرتے ہیں اور وہ زیادہ کام کرتے ہیں. اور جب تک ہماری یہ عادت ختم نہیں ہوگی ہم کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. دین کے کسی علم میں پختگی حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہم اپنے فرائض پورے کر سکتے، نہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے. ہمارے اہم ترین کام چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں. بعض اوقات انتہائی اہم کمٹمنٹس ہوتی ہیں ہماری جن کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں باتیں کرنے سے فرصت ہی نہیں. اور باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مزہ آتا ہے باتیں کرنے میں. تو جب تک باتوں کا مزہ چھٹے گا نہیں، یہ بھی نشہ ہوتا ہے. اور جب تک ہم اپنے نفس کا یہ محاسبہ کریں گے نہیں تو ہم واقعی کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. کیونکہ زیادہ وقت اگر میٹنگ، زیادہ وقت باتیں، زیادہ وقت آئیڈیاز، زیادہ وقت ڈسکشنز ادھر کی ادھر کی کرتے رہے تو جب کرنے کا وقت کون سا ہوگا پھر؟ تو اس لیے جہاں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، میں یہ کسی ایک خاص گروہ یا کسی ایک خاص فرد یا کسی ایک خاص علاقے کی بات نہیں کر رہی. یہ خرابی میں نے ہر جگہ دیکھی ہے. جہاں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، جس برانچ میں، جس کلاس میں، جس جگہ بھی رہتے، ہم سب ایک دوسرے کو بھی منع کریں اور ڈسکریج کریں اور خود بھی اس سے باز آئیں اور ٹیلی فون پر بھی بہت کم گفتگو کریں اور اسی طرح لمبی لمبی میلز لکھنا بھی چھوڑیں
اور یہ دیکھیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں. ہم نے فرض کے علاوہ نفل کتنے پڑھے ہیں, قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے, کس کتاب کا کتنا مطالعہ کیا ہے, لوگوں کی کتنی ضروریات پوری کی ہیں, ان کی طرف ہماری کتنی توجہ ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے, یہ 2 دفعہ نہیں ملی. اور ایک دن جو ایک بیکار کام میں ہم نے ضائع کر دیا تو دوبارہ نہیں ہمیں ملے گا. تو اس لیے اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کریں, فرائض کو سامنے رکھیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دیکھیں کہ باقی چیزیں کیا ہیں. اور جو ہم کر رہے ہیں نا کام, اگر اسی میں ہم بہتری پیدا کر لیں تو بہت زیادہ باتوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. یہ مسائل ہوتے بھی اس لیے ہیں کہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور کام کم ہوتا ہے, ایکشن لینے کا وقت ہی نہیں ہوتا. تو ہمسائے کے حق میں یہ انہوں نے بہت ہی کام کی بات کی ہے کہ ہمسائے کے حق میں ایک حق یہ بھی ہے, اور بلیو می یہ مجھے فرسٹ ٹائم کہیں سے پتا چلا ہے کہ سلام کے بارے میں تو بہت پڑھتے ہیں اور برداشت اور صبر کے بارے میں اور نرمی اور بھلائی کے, لیکن یہ انہوں نے بہت کام کی بات کی ہے کہ اس سے طویل گفتگو نہ کرے, کیونکہ اس کے وقت میں حرج ہوگا, اس کا کام مکمل نہیں ہوگا. بعض اوقات میں خواتین کو دیکھتی ہوں کہ اچھا بھلا ٹیلنٹ ہوتا ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کیا ہے آدھا دن ٹیلی فونوں پہ, کسی ایک کا فون آ گیا, اس نے کہانی سنا دی, دوسرے کا آ گیا, پھر تیسرے کا, اتنے میں دیکھا وہ بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا, جلدی سے کھانا پکا لو, جلدی سے ادھر ادھر ہاتھ مار لو تاکہ وہ پھر آ کے شوہر ناراض نہ ہو یا کچھ اور. لیکن وہ جو عبادت کا وقت ہے اور کوالٹی ٹائم ہے وہ تو سارا فضول گفتگو میں گزر گیا. اور جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اتنے ہی ہمارے مشاغل بیکار ہو گئے. پہلے تو چلو ایک ٹیلی فون تھا, اب تو میلز اور چیٹ ہی نہیں دم لینے دیتی, اور کسی وقت کمپیوٹر سے ہی ہم نہیں اٹھتے, تو باقی ہم کام کس وقت کریں گے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ بیماری میں اس کی عیادت کرے, مصیبت میں اس کو صبر کی تلقین اور خوشی میں اس کو مبارکباد کہے, نیز اس کی لغزش سے درگزر کرے, اس کے گھر میں نہ جھانکے, اپنی دیوار پر اس کے شتیر رکھنے سے نہ روکے, یعنی اگر اس کو ضرورت ہو دیوار استعمال کرنے کی تو اس میں بھی مدد کرے, اپنے پرنالے میں اس کا پانی بہنے سے ناراض نہ ہو, اور کبھی صحن میں مٹی یا کوڑا گر جائے تو ناراض نہ ہو. یعنی کچھ چیزیں قدرتی طور پر آ جاتی ہیں, ایک طرف سے دوسری طرف ہوا اڑتی ہے تو آپ کا کوڑا دوسرے کے گھر میں جا سکتا ہے, یا دوسرے کا آپ کی طرف آ سکتا ہے, یا زیادہ بارش ہو جائے تو پانی کا بہاؤ آپ کے گھر کی طرف ہو سکتا ہے. تو اس میں یعنی بہت برا نہ منائے, کیونکہ کچھ چیزیں دوسرے کے بس میں نہیں ہوتی یا وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا. اور جو چیز وہ گھر میں لے جائے اس کو دیکھتا نہ رہے, اس کی کوئی بات بری معلوم ہو تو اس پر پردہ ڈال دے, اور اس کی گفتگو سننے کی کوشش نہ کرے, یعنی دیوار کے پاس لگ کے, دروازے کے پاس لگ کے, یا ایک طرف ہو کر کے اچھا کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور خاص طور پر یہاں پر تو گھروں کی دیواریں گتے کی لگی ہوتی ہیں, تو ایک کمرے کی بات دوسرے میں بڑے آرام سے سنی جا سکتی. اس کی بیوی کو نہ دیکھے, اور جب ہمسایہ کہیں جائے تو اس کے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھے, یعنی عملی طور پر اس کے کام آئے. تو یہ چیپٹر تو اگرچہ چھوٹا تھا مگر ان کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ بہت ہی کام کا ہے, اور باہمی انسانی جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کی بہترین باتیں اس میں انہوں نے جمع کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.